العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کی پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر دل سے بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک طویل عرصے کے بعد عاشقان مصطفیٰ کی سرزمین حیدرآباد میں، اولیاء اور صوفیاء کی سرزمین میں میری آمد ہوئی، جس کو سبحان میں اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں۔ اور آپ سب کی یہاں آمد اور اتنی تعداد میں آمد ایک عظیم انقلاب کی آمد کا پیش خیمہ نظر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے، اپنے خوف سے اللہ بھر دے ہمارے دلوں کو، اور عشق رسول سے ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے۔ کچھ گفتگو کرتا ہوں آپ سے، خاص طور سے ینگسٹرز، نوجوانوں سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ Would you like to listen to me attentively, forcefully or forcefully willingly? Okay, ایک بار بلند آواز سے willingly درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، پڑھیں گے آپ؟ پڑھیے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، پھر سے پڑھیے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا حصہ آپ نے قرآن پاک کی آیت کا پڑھا، کین وی امیجن کہ ہم نے کتنی نیکیاں کمائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے قرآن کریم نیکیوں کا، مگر ہم جتنا واٹس ایپ کو دیکھتے ہیں قرآن کی آیتوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے کہ صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلا ہاتھ فون کی طرف جاتا ہے۔ کاش کہ وہ قرآن پاک کی طرف جانے لگ جائے۔ آج سے اگر ہم اپنی عادت کو بدلیں۔ ویسے بھی سوشل میڈیا ایڈکشن، موبائل ایڈکشن پر لوگ لیکچرز دے رہے ہیں۔ دوسروں میں اور اسلامی طرز زندگی میں یا اسلامی اصلاح کرنے والوں میں فرق یہ ہے کہ لوگ پہلے بیماریاں پیدا کرتے ہیں پھر ویکسین لاتے ہیں، لیکن اسلام بیماری کی جڑ کو کاٹتا ہے۔ ایڈز لوگ پھیلاتے ہیں پھر اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ اسلام ان ساری حرکتوں سے منع کرتا ہے جس سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔
نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. موبائل ایڈکشن، یہ موبائل ایڈکشن الکوہل کے ایڈکشن سے کم نہیں ہے. ہمارے دماغ میں ایک پلیجر سینٹر ہوتا ہے. اب اس کی اناٹومی میں بیان کروں گا تو پھر پورا سائنٹیفک لیکچر ہو جائے گا، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا، سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. مگر کچھ سینٹرز ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں. ایک ہنگر سینٹر ہوتا ہے، ایک تھرس سینٹر ہوتا ہے. بھوک لگتی ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک پلیجر کا سینٹر ہوتا ہے. تو کچھ مخصوص چیزوں کی وجہ سے کچھ مخصوص کیمیائی مادے ہمارے دماغ میں خارج ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں اچھی فیلنگ آتی ہے. شراب لوگ اسی لیے پیتے ہیں. مگر ابھی جو ریسرچ ہوا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو نشے والی چیزوں کا کیمیائی مادہ خارج ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، جو جن نشے والی چیزوں سے جو کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں، موبائل اور سوشل میڈیا کے مسلسل ایڈکشن سے وہی کیمیائی تبدیلیاں ہمارے دماغ کے اندر ہونے لگ جاتی ہیں. یعنی ایک طرح سے وہ بھی ایک ایڈکشن بن گیا ہے، نشہ ہو گیا ہے، موبائل کا نشہ. اس کو چھڑانے کا ایک ہی علاج ہے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت. اب قرآن کو اب دیکھو تو اس سے تو دنیا کا نشہ دور ہو جاتا ہے، ہر ایک چیز کا نشہ اس سے دور ہو جاتا ہے. جس کو قرآن شریف کی عادت ہو جائے نا تلاوت کی، اس کو تو بڑھاپے کی تکلیفوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما دیتا ہے. ارذل العمر کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، قرآن سے جس کا تعلق مضبوط ہو، اس کو بڑھاپے میں وہ تکلیفیں جوانی میں تو نہیں ہوگی، بڑھاپے میں بھی نہیں ہوتی ہیں. ہم لوگ انشورنس کی باتیں کریں گے، بڑھاپے میں پینشن کی بات کریں گے، لیکن قرآن کے اٹینشن کی بات نہیں کرتے. تو آیت کا حصہ میں نے آپ کو پڑھایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. پڑھیے، آپ لوگ پڑھیے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. از اٹ ناٹ سرپرائزنگ؟ اگر کوئی کسی بے ایمان سے کہے کہ ایمان لاؤ تو اٹ از اوکے، بٹ سم ون ہو از آلریڈی ہیونگ ایمان وی آر کالنگ ہم ٹو برنگ ایمان، ٹو ایکسپٹ ایمان. تو علماء فرماتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو ایمان رکھو، جیسا ایمان رکھنا چاہیے. ایمان تو تم لے آئے، مگر وہ کانفیڈنس نہیں ہے تمہارے اندر. دعا کرتے ہو اور پھر تم کو ہی یقین نہیں ہوتا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. باقی سارے کام کرتے ہو تو کانفیڈنس سے، ارے یہ تو ہونا ہی چاہیے، میں نے تو ایسا ڈیزائن بنایا کہ بلڈنگ کہیں ٹوٹے گی نہیں. خود کے ہاتھ پہ بھروسہ ہے، لیکن اٹھنے والے ہاتھوں پر جو دعا میں اٹھتے ہیں اس پہ بھروسہ نہیں ہے. جبکہ وہ رب کی بارگاہ میں آپ عرضی پیش کر رہے ہیں. کس کی بارگاہ میں کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں. دینے والا کون ہے؟ بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ. بلند آواز سے بولو، کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ریزنز یہ دیتے ہیں کہ میں نے مانگا تھا مجھے ملا نہیں، اس لیے میرا یقین جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہو پاتا. تو ایک جملہ یاد رکھو، اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو کبھی کبھی، بلکہ اللہ تمہیں ہمیشہ وہ دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے. میں دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اللہ ان مثالوں سے پاک ہے، لیکن آپس کے ہمارے سمجھنے کے لیے تو میں مثال دے سکتا ہوں. ایک 8 9 10 سال کا بچہ ہے اور اپنے باپ سے موٹر بائک مانگ رہا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا ابھی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باپ کو بیٹے سے محبت نہیں ہے؟ یقیناً ہے. کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کہ ابھی اس کی عمر اس قابل نہیں کہ اس کو سنبھال سکے. بیٹا 20 سال کا ہو جا، میں ہوں نا تجھے دینے کے لیے، لیکن ابھی نہیں دوں گا. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہ جب بندہ کبھی اللہ سے کوئی بات مانگتا ہے اور اس کے حق میں یہاں وہ مناسب نہیں ہوتی، بہتر نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے نا یہ بندہ کیا کرے گا اس کے ساتھ.
تو اللہ اس چیز کو اس وقت تک کے لیے روک رکھتا ہے جب تک کے لیے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہماری اس دنیا میں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو تھوڑی دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہوتی. ایک بندہ ایسا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور وہ گھبرا رہا ہوگا کہ میرے نام اعمال میں کچھ ہے نہیں، میں کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. لیکن اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو بہت ساری نیکیاں لکھی ہوئی نظر آئیں گی. تو اللہ سے پوچھے گا مولا یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں تھیں جو دنیا میں تو نے کی تھیں اور وہاں قبول نہیں ہوئی تھیں، یہاں تیرے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بن کر تیری مدد کرنے کے لیے اللہ نے اس کو بھیج دیا ہے. سبحان اللہ. اس وقت وہ بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں آخرت کی دنیا میں میرے لیے اتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ مل جاتا. اے ایمان والو ایمان لاؤ، بولو اے ایمان والو ایمان لاؤ کہ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے. جب یہ یقین بیٹھ جائے گا نا تو تعلق مضبوط ہوگا. جب تعلق مضبوط ہوگا تو ذکر کا شوق ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا. آنکھ کھلے گی تو پہلے قرآن شریف کی طرف جائے گی، وضو کرے گا پہلے قرآن کھولے گا، نماز پڑھے گا. موبائل کو بعد میں دیکھیے گا، پہلے اللہ کا کلام دیکھیے گا. دوستوں کا میسج آیا یا نہیں آیا یہ دیکھنے کی ہمیں بہت فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے اس کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی ہے. کیا آج سے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ؟ بولیے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان رکھو. پھر سے بولو اے ایمان والو ایمان لاؤ. میں ایک ریسنٹ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر کچھ نعتیں سناتا ہوں. ابھی حج کا موقع جو تھا، یہ موسم حج، میں مسلسل حاجیوں کی ٹچ میں تھا. ہم نے حاجیوں کے تربیتی کیمپس بہت سارے کیے، پھر اس کے بعد ان کے واٹس ایپ گروپس بنائے. تو حاجی صاحبان مسلسل ہمارے ٹچ میں رہتے تھے. کوئی عرفات سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی مزدلفہ سے پوچھتا ہے، کوئی مینا سے پوچھتا ہے، کوئی مکہ سے پوچھتا ہے، کوئی میقات سے پوچھتا ہے، کوئی مسجد عائشہ سے پوچھتا ہے، کوئی طواف کرتے کرتے پوچھ رہا ہے. It was amazing experience. رات کا دن کی رات کچھ نہیں، جب چاہو پوچھو. میں نے تو کہہ رکھا تھا کہ آپ کو جب بھی ہو نیند میں سے جگانا پڑے تو رنگ کر کے نیند میں سے جگاؤ، لیکن پوچھ کے کرو. اور ماشاءاللہ حاجیوں نے ایسا کیا. ایک بڑے آفیسر کا میسج میں نے پڑھا. وہ کہتا ہے کہ میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، میرے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، پولیس والے ہوتے ہیں، بڑا ہائی رینک کا آفیسر. اس نے کہا کہ اس سال میں اپنے ٹینٹ میں، جو وی آئی پی ٹینٹ تھا مینا میں، اور جب مینا میں حاجی 8 تاریخ کو پہنچتے ہیں تو اگلے دن پھر عرفات کی حاضری کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہ یوم شب عرفہ ہوتی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ٹینٹ میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوا تھا، ساری راحتیں میرے پاس تھیں، کھانا پینا سب کچھ تھا، لیکن اندر کچھ عجیب سا مجھے محسوس ہونے لگا. تو میں اپنے ٹینٹ سے باہر نکلا مینا میں. دھیان سے سنیے گا، کوئی بھی اس کو مس نہیں کرے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، پھر آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. ینگسٹرز، آر یو ود می؟ ڈونٹ گو اوے. ایسا نہیں ہو کہ آپ فزیکلی پریزنٹ مینٹلی ایبسنٹ ہو، ایسا نہیں چلے گا. بیکاز آئی ایم اے ٹیچر، سو آئی وانٹ یو ٹو گیٹ انوالوڈ. آر یو دیر؟ یس، ماشاء اللہ. تو وہ اپنے ٹینٹ سے باہر نکلا. کون؟ آفیسر. اس نے کہا میں نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو بھی نہیں لیا، کسی کو نہیں. آئی ٹک اونلی مائی موبائل. صرف موبائل ہاتھ میں لیا اور آئی جسٹ اسٹارٹڈ وانڈرنگ اباؤٹ آؤٹ سائڈ. مینا کی وادیوں میں، گلیوں میں، ادھر ادھر میں گھومنے لگا. چلتے 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 چلتے، اٹس اے بگ ویلی، ہزاروں ٹینٹ وہاں پر ہوتے ہیں. چلتے چلتے اس نے کہا کہ میں ایک پہاڑی کے قریب پہنچا. ایک راستہ تھا، وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے. میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، حاجی احرام کی حالت میں، وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم.
تو اس حاجی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پوچھتا ہے کیا تم میرا کھانا لے آئے؟ Now this man was taken aback, surprised. Why is he asking for food from me? مجھ سے کھانا پوچھ رہے ہیں. اس نے کہا بابا کھانا؟ کیسا کھانا؟ کہاں مانگا تھا؟ کس سے مانگا تھا آپ نے؟ تو وہ حاجی کہتا ہے, بوڑھا ہے بالکل, چلنا بھی مشکل ہے, کہتا ہے تھوڑی دیر پہلے اللہ سے دعا کی تھی اور مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور مجھے کھانا لے کر کے آئے گا, تو میں نے تم کو دیکھا کہ تم نے سلام کیا تو میں نے سوچا تم میرے لیے کھانا لے کر کے آئے ہو, اس لیے تم سے پوچھا. خیر کوئی بات نہیں, تم نہیں لائے ہو تو لیکن دینے والا ہے وہ ضرور دے گا مجھ کو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ اس آفیسر کی تو حیرت کی انتہا نہیں رہی. اس نے کہا اتنے سالوں سے حج کرتا ہوں لیکن ایسا بندہ نہیں دیکھا میں نے جس کو اللہ پر اتنا یقین ہو, اپنی دعا پر اتنا یقین ہو. اس نے فوراً اپنے گارڈ کو فون کیا, کہا برنگ سم فوڈ ایز مچ ایز. تو وہ بڑا جو حاجی صاحب بیٹھے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے گوشت بھی مانگا ہے, I asked for meat from Allah سبحانہ وتعالی. تو اس نے کہا بابا رک جائیے ابھی آ جائے گا. اب بہت سارا کھانا گوشت وغیرہ لا کر کے اس کے سامنے رکھا. اس نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا, کہنے لگا چلو آپ بھی آ کے بیٹھ جاؤ. تو اس نے کہا نہیں میں تو کھانا کھا چکا ہوں, آپ پیٹ بھر کے کھائیے. پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھایا. پھر کہا الحمدللہ رب العالمین الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس نے دعا پڑھی اور اس کے بعد دھیان ہے آپ کا, یا دھیان چائے میں تو نہیں گیا, دھیان ہے آپ کا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ کہتا ہے اب مجھے چائے پینی ہے. کیا کہتا ہے؟ اب مجھے چائے پینی ہے, وہ بھی پودینے والی جس میں منٹ ہو پودینہ ہو. کیا یقین ہے اللہ کے بندے کو, آپ دیکھیے. اچھا وہاں کوئی دکان نہیں ہے, کونا ہے مینا کا, کوئی دکان نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ سوچنے لگا کہ اس کو یہاں منٹ والی چائے کون لا کے دیتا ہے, میں دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. اتنے میں یمنی حاجیوں کا ایک گروپ وہاں سے گزرا. تو اس نے وہ یمنی حاجیوں کو بلایا اور بلا کر کے جو بچا ہوا کھانا تھا نا, گوشت وغیرہ, وہ سب وہ یمنی حاجیوں کو دیا. اب یقین دیکھیے, وہ چاہتا تو اگلے سفر کے لیے سنبھال کے رکھ لیتا, اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے تمام وہ حاجیوں کو اٹھا کے دے دیا. وہ حاجی اس کھانے کو اٹھا کے آگے بڑھے, اس نے کچھ کہا نہیں, آگے بڑھے. تھوڑی دور جا کر اس میں سے ایک حاجی پیچھے آیا اور کہتا ہے بابا یہ آپ کے لیے چائے. اس میں سے ایک حاجی آ کر بابا یہ آپ کے لیے چائے. بابا نے کہا میرے لیے چائے, لیکن اس میں منٹ تو نہیں لگتا ہے, پودینہ تو نہیں دکھ رہا ہے. اس نے کہا پودینہ اس میں نہیں, لیکن ہمارے ایک ساتھی کے پاس ہے, میں اس میں ڈال کے لاتا ہوں. وہ گیا دوڑ کے, اس میں پودینہ ملایا, واپس لایا اور اس کو چائے دی. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو بولو نا. کبھی اپنے آپ پر ہم غور کریں, میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اس میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا. ہم نے کبھی اس طرح سے اللہ سے مانگ کے دیکھا کہ اللہ تو دے ہم کو, تیرے حبیب کے واسطے سے دے, صدقے سے دے, وسیلے سے دے, غوث پاک کے صدقے سے دے, لیکن مولا مجھے چاہیے. ماں کے دامن سے مچل جاتے ہو, ویسے خدا کی رحمت کے ساتھ مچل کے دیکھو نا, وہ درد ہی نہیں آتا ہماری دعاؤں کے اندر, وہ یقین ہی نہیں جھلکتا ہماری باتوں کے اندر. بہرحال اب یہ آفیسر کہتا ہے کہ میں دیکھنے لگا کہ اب یہ کیا کرتا ہے. پھر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہتا ہے اللہ مجھے سونا ہے, مجھے تکیہ چاہیے. اللہ اکبر. اب یہ تکیہ کہاں سے آئے گا؟ اتنے میں ایک موروکن حاجیوں کا گروپ وہاں سے گزرا اور ان حاجیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہیں سو جائیں گے. تو انہوں نے بستر بچھایا. تو اس میں سے ایک حاجی نے دیکھا کہ یہ بڑے میاں ہیں بیچارے, بوڑھے ہیں اور سونا چاہتے ہیں, تو اپنا تکیہ اٹھا کے اس کو دیا. سبحان اللہ تو کہیے, سبحان اللہ, بلند آواز سے کہیے.
یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ہم کب سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، پیدائشی کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں۔ اب یہ آفیسر جانے کی کوشش کرنے لگا تو کہتا ہے بابا یہ میرا کارڈ رکھیے، کچھ کام ہوگا تو مجھے بتانا، کیونکہ بڑا آفیسر تھا نا، سوچا اس کی مدد کروں گا کچھ۔ تو بابا کہتے ہیں کہ یہ کارڈ دے کے کیا کرے گا تو؟ کہا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں؟ کہا میں تجھ کو جانتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں تجھ کو جانتا ہوں۔ کہا اچھا بتائیے میں کون ہوں؟ کہا جیسے میں اللہ کا بندہ ہوں ویسے تو بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کیا ہے تو؟ جیسے میں ایک اللہ کا بندہ ہوں ویسے تو بھی ایک اللہ کا بندہ ہے، اور کچھ نہیں ہے تو آفیسر ہوگا تو آفیسر آفس میں، لیکن جس جگہ ہم آئے ہیں، اللہ اکبر، جس جگہ ہم آئے ہیں وہاں تو نہیں ہے، وہاں صرف وہ ہے۔ سبحان اللہ، بولیے نا۔ کارڈ نہیں لیا۔ آفیسر نے کہا چلیے بابا آپ کو کہیں جانا ہو تو میں چھوڑ دوں۔ کہا نہیں، وہ بھی انتظام ہو جائے گا۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا مجھے تھوڑا اور آگے جانا ہے، کچھ انتظام کر دے۔ ایک بس آئی، اس کو پک کی اور نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ آفیسر کہتا ہے کہ اس طرح سے کسی کا دعاؤں کا انسٹنٹ قبول ہونا میں نے آج تک زندگی میں، خیر اس نے نہیں دیکھا ہوگا، ایسے اللہ والے تو ہیں دنیا میں، تبھی تو دنیا قائم ہے ماشاءاللہ، اور ایسے اولیاء کرام موجود ہیں جو دعا کرتے تھے تو اللہ نعمت نازل فرماتا تھا اور نہ فرماتا ہے۔ لیکن ہم لوگ چونکہ اس ماحول سے وابستہ نہیں ہیں اور ایسے لوگوں سے قریب نہیں ہوتے ہیں، اس لیے جلوے ہم کو نظر نہیں آتے اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ رہو گے تو اللہ کی قدرت کے جلوے تم کو نظر آئیں گے، اور جب اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے تو ایمان اور کامل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو بولو، اے ایمان والو۔ اسی پر مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ یاد آیا۔ جب آپ حج کے سفر پہ جا رہے تھے تو اس زمانے کے جہاز جو ہوتے تھے وہ اتنے بڑے اور ایسے مشین اور جی پی ایس والے تو نہیں ہوتے تھے کہ نیویگیشن سسٹم ہو اور ساری چیزیں، پردے والے، بادبان والے، اس طرح کے کچھ۔ درمیان میں ایک طوفان آ گیا اور کپتان نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے لائف بوٹس کو باندھ لیں، کیونکہ اب کسی بھی سمے جہاز پلٹ سکتا ہے، ڈوب سکتا ہے۔ سارے لوگ گھبرا گئے، سب نے اپنی اپنی تیاریاں کر لیں کہ کبھی جہاز سے چھلانگ لگانی پڑے تو لگائیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس 2 مرتبہ گئے، کہا حضور چلیے آپ بھی چلیے، کہا نہیں جہاز نہیں ڈوبے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جہاز نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہوا اتنی مخالف ہے، ایسی تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے جہاز نہیں ڈوبے گا، مگر ہوا چلتی رہی۔ اعلیٰ حضرت بدستور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، کچھ گھنٹے گزرے اور پھر ہوا تھم گئی، جہاز نہیں ڈوبا۔ تو لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اعلیٰ حضرت کی، کہنے لگے حضور یہ بتائیں آپ کو جو یقین تھا نا، اس یقین کی وجہ کیا تھی؟ سب لوگ تو گھبرا رہے تھے کہ جہاز اب ڈوبا کہ تب ڈوبا، لیکن آپ کو کوئی ٹینشن نہیں تھا، تو وجہ کیا تھی؟ فرمایا میں نے جہاز پر سوار ہوتے وقت وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے آقا نے تعلیم فرمائی ہے، تو جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کا جہاز کبھی نہیں ڈوبتا، اس کا مجھے یقین تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جہاز نہیں ڈوبا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ صرف دعا پڑھ کے ایسے ہی ادھر ادھر سوچتے نہ رہ جاؤ کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یا یہ ہوگا۔